فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں اور سامنے کی کرسیوں پہ آ جائیں تو مناسب ہے، اس وجہ سے کہ جو خطاب کرنے والے ہیں، مقرر ہیں، وہ سامنے کی کرسیوں کو خالی دیکھ کر ذرا ان کے جذبات کو بھی ٹھیک سکتی ہے. ویسے جماعت کے بعد آنے والی یہ تو آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاں جو نماز کے بعد جو آ گئے ہیں وہ تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن اب رفتہ رفتہ پیچھے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، تو پیچھے کی کرسیاں خالی رہیں تو سامنے میں ڈسٹرب نہیں کرتے آنے. حضرات، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ایک عرصے 5 ہفتے 6 ہفتے کے بعد ہماری یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 766ویں نشست منعقد ہو رہی ہے. ان محافل کا سلسلہ ماہ رمضان میں ہمیشہ سے بند رہتا ہے. چنانچہ اس کا آغاز پہلی نشست جو ہوئی وہ تاریخ اسلام لیکچر سے ہوئی، جو ہفتے کے دن ہوا، اور اس کو مخاطب کیا اسلام قافل تہذیب کا رہنما ڈاکٹر عقیل ہاشمی. آج جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے، ابھی نماز کے بعد میں نے اعلان کیا تھا، دجال کی آمد اور مسلمانوں کا طرز عمل. مجھے یقین ہے کہ آپ ہم تو کچھ واقف ہوں گے، دجال کا نام سنے ہوں گے، مگر ہمارے نوجوان اور ہمارے بچوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ دجال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دجال کون ہے، دجال کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اور یہ ایسی تاریخی سمجھیے علم لائے جانے کے قابل نہایت ہی مردود قسم کی شخصیت ہے، جس کے بارے میں آپ کا ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. اور آج کے ہمارے خطیب اللہ کے فضل سے وہ اسلامک اسٹڈیز کے ایم اے ہیں اور بڑا دینی جذبہ رکھتے ہیں. ان کے وہاں بھی یہاں پہ شاید میرا اندازہ ہے 150-200 ہو چکے ہوں گے اب تک. رہتے ہیں دلی میں، بیرونی شہروں میں رہے ہو، کلکتہ، پنجاب وغیرہ میں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہاں جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں ہمیں مشکور فرماتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس سے ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ نوجوانوں کو طالب کار کوشش کیجیے کہ ساتھ لائیں، اور ہمارے جو محافل کے پرچے ہیں 1000 چھپتے ہیں، یہاں سے لیتے جائیے اور اپنی اپنی مرضیوں میں اعلان بھی کروائیے. والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پہ نہ میں نے اخباروں میں پڑھا، نہ میں نے کسی لیکچر سنا دجال کے بارے میں. بہت کم ذکر ہوتا ہے، جبکہ یہ سب سے عظیم فتنہ ہے. اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا ہے. جب ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بولتے تو فتنہ دجال بھی بولنا چاہیے، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ. حالات اب ایسے بن رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہونے والا ہے بہت جلد. میں 1-2 آیت تلاوت کروں گا، جو پڑھوں گا، جن کا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں سے تعلق نہ ہو، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک خیر. اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لاتا ہے. کبھی وہ عزت مسلمانوں کو دیتا ہے، کبھی اسلام دشمنوں کو بھی دیتا ہے.
وہ اس کی مصلحت ہے. مصلحت بھی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہتے لہذا ہم سے چھین لیتا ہے، ہم سے چھین کے دوسروں کو دیتا ہے. جس طرح کہ بنی اسرائیل سے چھین کے ہم کو دیا تھا. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان سے چھین کے ہم کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قیادت و سیادت. اور ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے، اپنی بدعمالیوں سے اس کو فراموش کر دیا. دوسری آیت ہے وہ ہے کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد جاؤ صبر نماز کے ساتھ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، اپنی اولاد سے، ہر طرح سے آزمائے جاؤ گے. اس کے بعد جو اس آزمائش میں اس پہ ثابت قدم رہیں گے اور وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف جانے والی ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ہم دوسروں سے ڈرنے لگے چونکہ اللہ سے ڈر ختم ہو گیا تو لہذا دوسروں سے ڈر شروع ہوگا. خواہ وہ ہندوستان ہو، ہندوستان کے باہر کی بات ہو. آج میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، لیڈروں کو سنتا ہوں کہ صاحب یہ حکومت آنے کے بعد سے مسلمانوں پہ خوف طاری ہو گیا. جس پہ خوف طاری ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جس پہ خوف کیا کرو گے تم؟ جیل میں ڈالو گے؟ میری قسمت میں جیل لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، نہیں لکھی ہے تو کوئی ڈال نہیں سکتا. جب مجھے موت آنی ہے کوئی روک نہیں سکتا، جب موت نہیں آنی تو مجھے مار نہیں سکتا. ہم سامنے اگزامپل بیٹھے ہوئے ہیں. 85 کے فسادات میں 13 زخم لگے. اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی تھی ماشاءاللہ اور زندہ رہے ہیں، دعائیں ہماری. آپ دیکھیے کہ اب کچھ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بچ جائیں گے. زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا کریں گے؟ آپ پہ ظلم کریں گے، آپ پہ ٹارچر کریں گے. دیکھیے ایک اچھا آدمی اچھا کام کرے گا، برا آدمی برا ہی کام کرے گا. کسی کی فطرت میں نقصان پہنچنا تو نقصان پہنچائے گا. تو یہ جب نقصان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آزمائش میں ڈالو جاؤ گے. جب تم کو آزمائش میں ڈالا جائے گا تم صبر و نماز سے اللہ کی مدد مانگو. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مسلمان اور عیسائی دجال کو فتنہ مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں. یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں. ان کو انتظار ہے. یہودیوں کو میں تاریخ کے تک تھوڑا جاؤں گا. یہودیوں پر دو بار عذاب آ چکا. اب وہ اس انتظار میں کہ ہمارا مسیحا آئے گا پھر ہم کو عروج نصیب ہوگا. اس مسیحا کا بہت بے چینی سے ان کو انتظار ہے. اور ان کی کتابیں، یہود کی کتابیں جس میں تلمود خاص طور پہ ان کی قانون کی کتاب ہے، توریت ہے، اور اس کے بعد آپ کا زبور ہے جس کو سام بولتے ہیں. بعد میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہودی نسل کے تھے. انجیل ہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دجال کی آمد کے. اس سے قبل کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گا. میں بہت معافی کے ساتھ بولوں گا، ہمارے عزانی صاحب کی جو ہے توجہ چاہتا ہوں بولوں گا. میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے سلام پھیرتی جیب سے موبائل نکلتا ہے، وہ اس کو اس پہ رکھتے ہیں وائبریٹر پہ. تو اللہ کی طرف دھیان ہے کہ وائبریٹر کی طرف دھیان ہے؟ آپ سے اتنا نہیں ہوتا کہ مسجد میں جب تشریف لائیں تو موبائل بند کر دیں، مسجد پہ باہر جا کے سنیں؟ ایسی کون میں دلی میں رہتا ہوں، باہر رہتا ہوں، میں اکثر باہر ہوں. اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایمرجنسی آ جائے، میرا گھر کا جہاز تو نہیں ہے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک کروں گا. کون سے وقت کا ہوائی جہاز ملے گا نہیں معلوم ہے. ایئرپورٹ جانے کو گھنٹہ بھر لگے گا. بہرحال حیدرآباد پہنچتے پہنچتے 6 سے 8 گھنٹے لگ جائیں گے. تو میری ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں تو موبائل ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں تو موبائل ہے. میں کہاں مجھے اچھا یاد نہیں ہے، میں کسی مقام پہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، ایسے موٹے صاحب تھے بس کروٹیں بدل رہے تھے، لیکن جب تک اردو خطبہ چلتا رہا ان کا موبائل بھی چلتا رہا. جب نماز کو کھڑے ہو گئے تو بند ہوا، نماز بند کرتے پھر موبائل کھول لیا. میں نے اوکھلا میں جماعت اسلامی کا دفتر ہے، اس سے قبل ایک گلی اس میں اندر مسجد ہے. میں کسی کے لیے گیا تھا، کوئی آ رہے تھے تو وہاں پہ رکا ہوا تھا. مغرب کا وقت ہوا، میں چلے گیا، مغرب چلا گیا. اور اس کے بعد میں
جب نماز ہو گئی تو بچے 30-40 بچے نماز پڑھنے بیٹھ گئے، اور مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو پڑھانے کی بجائے مولانا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دجال ہے۔ سرکار نے فرمایا اصل دجال آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے۔ سرکار کی زندگی میں 2 پیدا ہو گئے تھے، مسلمہ کذاب اور وہ ایک عورت تھی، اس کا نام کچھ نام ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی پیغمبر ہیں۔ ایران میں پیدا ہوا بہاءاللہ، اس نے اپنے پیغمبر کا ہونے کا اعلان کیا۔ ہندوستان میں پنجاب میں قادیان میں پیدا ہوا غلام احمد قادیانی، وہ اس نے بھی دعویٰ کیا۔ ایسے دجال، اور آج بھی دجال ہیں۔ امریکہ میں دجال ہے، اسرائیل میں دجال ہے، ہمارے ملک میں بھی دجال بیٹھے ہوئے 2۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، ہمارے ملک میں بھی دجال بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دجالوں کا فتنہ چلتا رہے گا۔ یہودی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں، 2 صاحبزادے تھے۔ حضرت اسماعیل بڑے تھے، اور وہ بھی حکم اللہ کے کہ بھائی جے کے ہاجرہ کو چھوڑ دو سعودی عرب میں، وہاں چھوڑ دیا، ریت پانی کچھ نہیں۔ پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، ہم کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو آپ؟ کچھ نہیں بولے، پلٹ کے عراق کی طرف واپس ہوئے۔ 2-3 بار پوچھا، پھر کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر بھی نہیں، تو کہا ٹھیک ہے۔ بچہ رونے لگا تو پہاڑ میں صفا اور مروہ کے بیچ میں بھاگتے رہیں۔ وہی آج حج میں ہم لوگ کرتے ہیں، عمرے میں کرتے ہیں کہ صحیح جب کرتے ہیں تو اس میں بچے کے قدموں کے پاس پانی نکلا، وہ زمزم ہے آپ کا۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے جو ہے 12 بیٹے۔ حضرت یوسف اس میں سب سے، وہ بھی پیغمبر بنے، دوسرے بیٹے نہیں بنے۔ تو 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو غالب نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے اور بھائی بہت۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، دوستوں نے بچایا۔ برصورت اس کے چوتھے بیٹے کا نام تھا یہودا، اسی سے یہود آئی ہے، یہود جو ہے اس سے آئی یہود۔ قرآن مجید میں، احادیث میں، خود ان کی اپنی تاریخ میں دنیا کی بدترین اگر قوم کوئی پیدا ہوئی تو یہودی ہیں۔ انہوں نے بے حساب پیغمبروں کو قتل کیا، آرے سے چرا پیغمبروں کو، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، اللہ میاں وہاں سے اٹھا لیا، وہ اور بات ہے، چڑھا دیا۔ تو یہ انتہائی بدکار قوم، جب موسیٰ ان کو مصر سے لے کے نکلے، کہا اللہ نے حکم کیا کہ اس جگہ لوگوں کو وہاں سے جنگ لڑو، ان کو ہٹا کے وہاں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو، جب تم جیت جائیں گے تو ہم آئیں گے۔ اس کے برخلاف جب سرکار لڑنے چلے تو صحابہ نے کہا کہ سرکار آپ حکم دیں، ہم جو کریں ہم چاہیں گے ہم کریں گے، آپ کے حکم کے بجا لائیں گے۔ تو یہ بدترین قوم ہے۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے کہ قوم کو برباد کر دیا، تو ان کا نام و نشان نہیں، کون کہاں تھی کیا نہیں معلوم۔ وہ پہاڑیوں میں مغربی سعودی عرب کے لائن پہ سمندر کے کنارے، اور قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ قومیں کہاں ختم ہوگی؟ ان کو برباد کر دیا اللہ میں نے، یہود کو کیوں نہیں برباد کیا؟ جب بدترین قوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں مٹا ڈالا؟ اس لیے قرآن میں آیا ہے جب یہودیوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا، جب ان کے علماء نے، ان کے مشائخ نے غلط باتوں میں ان کو ٹوکنا چھوڑ دیا، تو ان پر ذلت و مسکنت طاری ہو گئی۔ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ذلت و مسکنت کے الفاظ آئے ہیں۔ تو ان صرف 2 امتوں کو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا، شریعت، موسیٰ کی امت کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے پاس قانون نہیں ہے، قانون تو موسیٰ قانون ہے ان کے پاس، ان کو ہدایت دی، تو 2 کو دی قانون۔ تو جب وہ اپنے منصب سے ہٹ گئے، ان کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت کو مقام عطا فرمایا، سرکار کی امت کو مقام عطا فرمایا۔ 1000 سال تک امت مسلمہ نے اس وقت کی معروف دنیا پہ حکومت کی۔ 17ویں صدی میں، 7ویں صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 571، انتقال یا وصال ہوا 632-33 میں۔ 50 سال کے اندر ایران بھی فتح ہو گیا، مصر بھی فتح ہو گیا، مڈل ایسٹ بھی فتح ہو گیا، سب کچھ، تو حکومت بڑھنے لگی، بڑھتے ہو گیا، شمالی افریقہ پورا، سینٹرل ایشیا پورا، افغانستان، ایران سب قبضے میں آ گئے، یہاں تک کہ اسپین قبضے میں آ گیا۔ یہ سب ہونے کے بعد 1007ویں صدی میں جا کے آپ پھر غلام ہو گئے، آپ غلام ہو گئے۔ تو آپ کو یہود کو اس لیے نہیں مارا کہ جب امت مسلمہ، امت محمدیہ اپنے راستے سے بھٹک جائے گی تو اللہ ذلیل قوم سے ہم کو جوتے کھلا رہا، امریکہ نہیں مار رہا آپ کو،
ہندوستان نہیں مارا، سنگھ پریوار نہیں مارا، یہ یہودی مار رہے ہیں آپ کو. آپ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو. ہر چیز کے پیچھے یہودی فتنہ ہے. انہوں نے ساری دنیا میں گڑبڑ مچا رکھی ہے، کیونکہ ان کی اس کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری دنیا کو تم غلام کر لو گے تو اس وقت تمہارا مسیح ابھر آئے گا، نکل آئے گا. تو ان کی سازشیں ہیں. آپ ہر شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ یہاں نہیں جانتے، فری میسن لاج، آزاد مزدور تحریک. دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس سے وابستہ رہے ہیں. یہاں کے ذوالفقار علی بھٹو بھی اس کے ممبر رہے. تو اس میں ان کے جو ہے عقائد پروٹوکول یہودیوں کے، 2 یورپ کے جرنلسٹ اخبار والے وہاں چلے گئے. جاتے جاتے درجہ پہنچتے. آخری درجے میں یہ ہے کہ خون پی کے قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی حکومت کے لیے کام کریں گے. وہاں سے پورے پروٹوکول نکالا. ان کے پروٹوکول میں یہ مختلف چیزیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، ایک یہودی پہ فرض ہے کہ 3 عیسائیوں کا قتل کرے. منصف میں یا تو جمعہ یا اتوار کو ان کے پروٹوکولز آ رہے ہیں آج کل. میں نے دیکھا ہے، ایک کتاب لکھی تھی مولانا ظفر احمد نیازی پاکستان سے، انہوں نے لکھا تھا دا جیوش کانسپریسی، یہودی سازش. وہ میرے پاس تھی، کوئی لے گئے، وہ واپس ملی نہیں. بڈھوں وہ کتاب، ان میں پوری تفصیل ہے. اسی طرح تفہیم القرآن ابو العلا مودودی صاحب کی، اس میں 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے کریں گے تو انہوں نے پورا نقشہ ڈال دیا ہے کہ اسرائیل کا وہ کیا ہے. پہلے اتنا بنا، میں اس پہ پلٹ کے آ رہا ہوں. میں تو جب یہ ہوا کہ یہودیوں پہ 2 بار عذاب آیا. ایک بو نظر کے زمانے میں بادشاہ تھا، انہوں نے ایسا مارا کہ لاکھوں یہودیوں کا قتل ہوا. اور ان کے جو ہے ہیکل جو تھا سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا تخت، اس کو جو ہے توڑ پھوڑ پھینک دیا. تابوت سکینہ ایک ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا اور پیغمبروں کی تبرکات ہیں، وہ ان کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے. اور ان کے پاس اور ایک چیز ہے کہ ایک جنتری ہے جس کا نام ہے گاڈس کیلنڈر. 5777 سال سے وہ کیلنڈر ان کے پاس رائج ہے. اس کو متبرک مانتے کیونکہ 7 7 7 3 7 ہیں. اور آپ کے پاس بھی 7 کی بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ نہیں جانتے. ایک شخص کو سانپ کاٹا تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا علاج کر دیا. جب حضور کو پتا تم کو کیسے معلوم، تو کہا سرکار مجھے بہت یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو کہا کہ ہاں، ان 7 آیتوں میں آپ کی ہر بیماری کی شفا ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ سورہ فاتحہ میں بھی 7 آیتیں ہیں. تو ابھی تک وہ کیلنڈر چڑھی 5777 سال سے. تو بو نظر میں آپ پھر اس کے بعد میں ایران کے بادشاہ نے ان کو پھر لا کے بسایا جگہ پہ، بولا ٹھیک ہے تم اپنا ٹیمپل بناؤ. ان کا ٹیمپل ان کے بعد ٹیمپل بولتے ہیں. اور ان کا جو ہے نا عبادت خانہ مخصوص جگہ پہ ہوتا، ہماری طرح نہیں. ہمارے لیے تو اللہ میاں نے ساری زمین عبادت خانہ بنا دی. صاف جگہ ہو، آپ کہیں بھی پڑھ لو، سڑک پہ فٹ پاتھ پہ پڑھ سکتے ہیں آپ نماز. لیکن ان کی عبادت نہیں ہوتی جب تک مخصوص عبادت گاہ نہ ہو. تو 2 بار عبادت گاہ ٹوٹی، اب 3ری بار کی تیاری ہے ان کی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ سے کچھ دور پہ ہے، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ ڈوم آف راک جو مسجد کی گنبد ہے یہی ہمارا عبادت خانہ، یہیں ہم بنائیں گے. آپ کے پاس بھی جیسے ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ مندر بنے گا. مماثلت بتا رہا ہوں، آپ دونوں میں آپ دیکھتے جائیے، دونوں ایک دم ایک ہی چیز ہوگی اس وقت. تو ان کو دوسری بار ان پہ عذاب آیا روم کے بادشاہ ٹائٹس رومی نے. اس نے بھی لاکھوں جو قتل کیا، بولا نکال کے پھینک دو. چنانچہ جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، ان کا بشپ تھا، چرچ کا بشپ جو عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم آپ کو چابیاں دے دیتے بغیر لڑے، یہودیوں کو نکال یہاں نہ آنے نہیں دینا. یروشلم میں یہودیوں کو نہیں آنے دینا، بیت المقدس میں ان کو نہیں آنا. مکار ترین قوم ہے. یہ ان کی مختصر تاریخ ہے، لیکن ان کی چلی ہوئی ہے. اور ان کو اب سے نہیں، ہزاروں سال سے یہی کہ آخری ٹیمپل ہمارا 3را بنے گا، اور اس وقت ہمارا مسیحا پیدا ہوگا جو ہم کو ساری زمین پہ ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور یہ چیزیں شروع ہوگی. وہ نشانیاں ایک کے بعد دیگرے پوری ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم مست ہیں اپنے بنگلوں میں، اپنی کاروں میں، اپنے ٹیلی ویژن میں. کہا صاحب ہمارے بیٹے امریکہ میں رہتے، کیا کہ صاحب اتنا پیسہ بتا 3 بنگلے بن گئے ہمارے. گھر میں آتے ہیں، دیکھو صاحب ہمارا بچہ دیکھو اسکول میں ٹاپ کیا ہے. کسی مسلمان گھر میں نہیں کہتا کہ میرے بچے کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے. میں تلخ بولتا ہوں،
میرے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں مجھ سے، میرے گھر والے بھی ناراض ہیں، باہر والے بھی ناراض ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے بھی ناخوش مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا خند۔ آپ زہر دے رہے ہوں اور مجھے بول رہے میٹھا بولو تو میں کیسے بولوں گا صاحب؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا احسان ہے، مسلمان ہوں، فوجی بھی ہوں، میں تو کمپرومائز نہیں کر سکتا حق بات پہ۔ تم کیا کرو گے؟ مجھے جیل میں ڈالو گے؟ عمر ہو گئی، موت تو آنی ہے، کب آ جاتی پتہ نہیں ہے، کہ پھانسی چڑھاؤ گے؟ تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ڈرتے ہیں ایک رب سے دنیا سے نہیں ڈرتے، جہاں لے کے ہتھیلے پہ پھرتے ہیں سودائی۔ ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت، جانب مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے۔ جہاد کی ضرورت کیا شیخ کا یہ فتویٰ ہے؟ ایک شیخ صاحب بیٹھے ہوئے دلی میں، مولانا سوکالڈ مولانا کیا وحید الدین خان صاحب، بہت اچھا لکھتے ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، بی جے پی سے پدما بھوشن بھی ملا، آج بھی بی جے پی سے بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں دلی میں۔ ان کی صاحبزادی جو ہے اسلامک اسٹڈیز کی لیکچرر ہیں اس جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، میں بھی ایڈوائزر تھا وائس چانسلر کا، بغیر دوپٹے کے آتی ہے اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے لیے۔ میرے پاس کچھ بچیاں آ گئی، ان کو پتہ لگا میں نے اسلامک اسٹڈیز ایم اے کیا ہے، وہ پوچھنے لگی، میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا آپ کا یہ لباس تو ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے لباس سر پہ اوڑھنا شروع کیا تو اسلامک اسٹڈیز کے لوگ مذاق اڑانے لگے، تم نے کیا حیت بنا لی اپنی؟ ایسے لوگ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل یہاں میسکو میں بھی کانفرنس ہوئی، ان میں بھی 2 لوگ ایسے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کی رگ رگ سے میں واقف ہوں۔ بچوں کو کھانا نہیں دیتے ہیں، ٹیچروں کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، وارڈن رکھتے ہیں 2000 تو ایک دن کی چھٹی نہیں دیتے ہیں، اور اتنی بڑی داڑھی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، محل بھی بناتے ہیں۔ اللہ کے فقیروں کی کوٹھیاں نہیں ہوتی۔ حضرت نظام الدین کوٹھی بنائے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کوٹھی بنائے تھے، گلبرگے کے خواجہ صاحب کوٹھی بنائے تھے، خلد آباد میں کئی بزرگان دین دفن کوٹھیاں بنائی تھیں انہوں نے۔ آج کے مرشد، آج کے مولانا تو اسے کوٹھیاں بناتے ہیں۔ میں نام لیے بغیر بول رہا ہوں، اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری اصلاح کریں، میرے کھڑے رہ کے بول دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جانتا ہوں صاحب، ہندوستان کا چپا چپے سے واقف ہوں، اللہ کے فضل سے ایشیا بھی پورا گھوم چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ امام غزالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، جب علم پھیلنے لگا مسلمانوں میں تو ہندو فلسفہ اور یونانی فلسفہ اسلام میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنے کے لیے امام غزالی کو پیدا کیا، جنہوں نے کتاب لکھی احیاء العلوم۔ انہوں نے لکھا کہ عوام گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حکمراں گمراہ ہو جاتے ہیں، حکمراں گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ علماء گمراہ ہو جاتے ہیں، علماء گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو دنیا کی اور مال کی محبت گھیر لیتی ہے۔ آج وہی دور آ چکا ہے، آج وہی دور ہے۔ آپ کے رہنما، آپ کے لیڈر آپ کے کیا کرتے ہیں؟ سوا توڑنے کے علاوہ جوڑنے کا کام نہیں کرتے۔ وہ رفع اذان والے جو کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے رہو تو دنگا فساد کرنا، ٹوپی نہیں تو پہنے تو غضب لے آنا، کار کافر فکر و تدبیر و جہاد۔ کافر کا کام کیا؟ تدبیر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ کار ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا اللہ کے نام پہ فساد کراتا ہے۔ رفع دین ٹھیک ہے، ہم حنفیہ نہیں کرتے، اہل حدیث شافعی کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو ہے عقیدہ صحیح ہے، آپ ان کو ایک بار بول دیجئے، دیکھیے رفع دین ایک زمانے میں تھا، بعد میں بند ہو گیا، اس کے بعد وہ کرتے ہو، نہ آپ ان کی قبر کا جواب دیں گے نہ وہ آپ کی قبر کا جواب دیں گے۔ آپ کا کام پہنچانا تھا، پہنچا دیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، تمہارا کام کسی کو زبردستی ہدایت دینا نہیں، ہدایت تو ہم دیتے ہیں۔ آج تقریباً 300 سال ہونے کو ہیں کہ ہم پہ ذلت و مسکنت مسلط ہے۔ ہم 57 ممالک ہیں لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہے، ہم سے کوئی رائے نہیں لیتا۔ دنیا کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے جاپان سے، پوچھا جاتا ہے کوریا سے، چائنا سے، روس سے، یورپین ممالک سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، ہندوستان سے۔ کسی مسلمان ملک کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ زمانے میں مسجد سے مسلمان ہو کر ہمارے باپ دادا، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن چھوڑا، تم ذلیل ہو گئے۔ قرآن چھوڑا، دیگر اقوام تم پہ مسلط ہو گئی۔
کس گھر میں اپنے میرے اپنے گھر میں ملا کے بول رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں بولوں گا میں مستثنا ہوں اس سے، میں چلاتا ہوں، چیختا ہوں، غصہ کرتا ہوں، میرے اپنے گھر میں ایک صفحہ قرآن کا ترجمے سے نہیں پڑھا جاتا، آپ کے گھروں میں کتنا پڑھا جاتا آپ بہتر جانتے ہیں، ایک دو صفحے رسول کی سیرت کے روز نہیں پڑھے جاتے، عورتیں ہیں تو امہات المومنین کیا رسول کی صاحبزادیوں کی سیرتوں کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہوتی، پڑھے لکھے تو انڈیا ٹوڈے، فلاں، ٹائمز آف انڈیا سب رہے گا، اور بہت ماڈرن ہے تو فلموں کے رسالے رہیں گے، اگر نہیں رہے گی تو اسلامی کتاب نہیں رہے گی۔ ٹولی چوکی سے لے کے چلیے وہ گچی بولی تک 1000 مسلمانوں کی ہوٹلیں مل جائیں گی، کتابوں کی دکان نہیں ملے گی۔ علم نہیں ہے ہمارے پاس، میں ایم اے ہوں، یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، یہ اسکل ہے، یہ ہنر ہے، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہے، علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، آپ کی روزی روٹی کا ہنر ہے۔ علم ہے جو آسمان سے اترتا ہے، علم وہ جو آسمان سے اترتا ہے، وید سے اترا، توریت سے اترا، زبور سے اترا، انجیل سے اترا، لیکن ان زمانے میں کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ انجیل جو جمع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 300 سال بعد جمع ہوئی، آج پہلے دن سے آج تک چیلنج ہے قرآن کا کہ زبر زیر کی اگر ہے تو بتا دو، کوئی اس کو نہیں کر سکا ہے کہ ایک ایران کا شاعر نے کہا کہ میں لکھوں گا، بولے اچھی بات ہے، مجھے کمرے میں بند کر دو، 40 دن بند کر دیا، کھانا پینا سب اندر، ٹوائلٹ سب کچھ اس کا رکھ دیا، اور اسے لکھا، جب چار دن کھول دیکھا ایک پیپر ادھر پڑھا ادھر پڑھا، بولا نہیں میں ہار گیا، نہیں لکھ سکتا قرآن کی طرح۔ ایک خانہ کعبہ پہ قصیدے جو لکھتے تھے عرب کے بڑے بڑے شاعر، 7 بہترین قصیدوں کے قصیدے لٹکا دیے جاتے تھے، ان کو بولتے صبع معلقہ، 7 کے صبح بولتے معلقہ۔ اس میں ایک بہت بڑے شاعر تھے حضرت عمر کے دور میں، ان سے مجھے نام بھول رہا ہوں ان کا، حضرت عمر نے پوچھا آپ اب شعر نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا بعد از قرآن کے بعد بھی شعر کہنے کی گنجائش ہے؟ وہی قرآن آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ قل هو اللہ پڑھ رہے اس کے معنی کیا ہے، وہ تو دور بیٹھیے، جب آپ سبحان اللہ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایک وقت کبھی زحمت گورا کرتے کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کی پاکی بیان کر سکتے؟ ہم کیا پاکی بیان کریں گے؟ لیکن پاکی یہ کس سے کہ ذرہ برابر شرک سے پاک ہے اللہ۔ اگر میں پرائم منسٹر آف انڈیا کے پاس جاؤں اور میرے دل میں خیال ہو گیا یار میں تو پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میرا کام بن جائے گا، میں مشرک ہو گیا۔ میں یہ سوچ کے جاؤں لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہ ملتا ہے جس کوشش کا، میں سوچ کے جاؤں کہ میں جا رہا ہوں کوشش میں، اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تب توحید ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہہ دیا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان میں ہمارا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تم کتنا دباؤ گے ہم کو؟ ہمارے دین کی فطرت میں لچک ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی پھولتا ہے۔ ابھی مسلمان زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ڈر نکال، ہم کون ڈرتا ہے؟ کوئی نہیں ڈرتے۔ وی آر ناٹ اسکیئرڈ، وی آر کنسرنڈ۔ ہم ڈرتے نہیں، ہم ملک کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج وہی وقت آ گیا ہے، آج 17 جون ہو گئی ہے، 7 جون کو بارش آنی ہے، بارش کا چھوڑیے لو چل رہی ہے جیسے شمال ہند میں چلتی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ہم پلٹ کے آ رہے ہیں پھر۔ تو میں مختصر طور پہ آپ کو یہود کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب امت مسلمہ جس کو یہود کو ہٹا کے ہم کو اللہ میاں نے ساری دنیا کی قیادت دی، جب ہم اپنی راہ سے بھٹک گئے، آپ کی راہ کیا تھی؟ صبح 3 بجے سے اٹھ کے اللہ اللہ کر لینا، تہجد پڑھ لینا، نوافل پڑھتے رہنا، جھوم جھوم کے تلاوت کرتے رہنا؟ نہیں۔ قرآن میں 3 جگہ پہ ایک آیت آئی ہے، هو اللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح۔ وہ اللہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے دینوں پہ غالب کر دے۔ اس کے معنی اور بھی دین ہیں، ہدایت تو قرآن ہوگی، دین کیا چیز ہے؟
دین ایک عادلانہ نظام جہاں پہ حکومت کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور ہر ایک کو عدل نصیب ہو، ہر ایک کو انصاف نصیب ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المومنین مدینہ سے جا رہا ہے بیت المقدس کو، غلام سے طے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک منزل میں بیٹھوں گا اونٹ پہ، ایک منزل تو بیٹھے گا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کی باری آئی۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ ہمارے بادشاہ ہیں، یہ کیسا مناسب ہے کہ آپ اونٹ کی نکیل پکڑیں اور میں ہی اونٹ پہ بیٹھوں؟ کہا کہ نہیں، انصاف کا تقاضا یہی ہے، عمر نکیل پکڑے گا تو میرا غلام اونٹ پہ بیٹھے گا۔ بشپ نے دیکھا تو پکار اٹھا، یا اللہ یہ کیا انصاف ہے۔ مدینے میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی بچوں کے رونے کی، خالی برتن میں چمچ چلایا جا رہا ہے۔ اندر گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ بولے کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ ابھی پکڑا تاکہ سو جائے۔ غلام ساتھ رہتا تھا، گئے خزانے سے اناج لیا، اٹھایا۔ غلام نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ پوچھا قیامت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میرا بوجھ قیامت میں اٹھائے گا تو؟ نہیں، اپنے کندھے پہ اناج رکھا، لا کے پکا، بچوں کو کھلایا۔ عورت بولی تم کو خلیفہ ہونا چاہیے، عمر کو نہیں ہونی چاہیے، عمر ہی یہی ہے۔ حضرت ابو بکر ایک اندھے صحابی کے پاس جاتے تھے، وہ اندھے گھر والے تھے، ان کے پاس جاتے، بوڑھی عورت تھی ان کے پاس جا کے ان کے سب کچھ کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا اور یہ نہیں پتا تھا کہ خلیفہ وقت آ کے یہ سب کر رہا ہے۔ حضرت عمر گئے، پتہ لگا کہ وہ کرتے تھے، چلے گئے۔ حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت علی کے خلاف ایک یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا، قاضی ابی شرح، حضرت علی کو کھڑا کر دیا ملزموں کے کٹرے میں، امیر المومنین کٹرے میں کھڑا کر دیا۔ بولا آپ کا کوئی گواہ؟ بولے حسن، بولے نہیں چلتی۔ دوسرا بیٹا حسین، نہیں چلتی۔ غلام، نہیں چلتی۔ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا قاضی شرح نے۔ یہودی پکار اللہ، یا اللہ اس آسمان کے نیچے ایسا انصاف؟ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی سے پہلے، جنہوں نے بیت المقدس جو ہے 52 سال کے بعد کرسچنوں سے دوبارہ واپس لیا تھا۔ حضرت عمر کے بعد ایک وقت آیا کہ کرسچنوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس 52 سال تھا، پھر حضرت صلاح الدین ایوبی جیت کے لایا۔ اس سے پہلے نور الدین زنگی تھے۔ جب وہ مر گئے، جب ان کے پاس جیسے مال غنیمت ہوتا تو ان کے پاس آئی تو انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی جس کا کرایہ تھا 20 دینار سال کا۔ 20 دینار بیوی کو بولتے تھے کہ اسی میں گھر چلانا ہے۔ وہ بولتی سال بھر کیسے چلاؤں؟ بولے مجھے نہیں معلوم، مجھے جو میرا آتا ہے یہ دیتا ہوں، میں خلافت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس چمتکار نہیں ہیں، ہمارے پاس کرامتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اہم نہیں ہے کہ کون ہوا میں اڑتا کون پانی پہ چلتا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کون غائب ہو جاتا۔ تمہارے پاس معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، خواہ وہ دربان ہو، خواہ وہ موچی ہو، خواہ وہ سڑک پہ رکشہ چلانے والا ہو، وہ شاہد حکیم سے بہتر ہے اگر اس کے پاس اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ کرامتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موسیٰ کا عصا ہے، آج موسیٰ کا یہ بیضا ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح ڈالتے تھے، باقی ہے کچھ، لیکن ایک معجزہ زندہ باقی ہے، شق القمر باقی ہے۔ آج چاند دوبارہ 2 ٹکڑے ہوتا، باقی ہے سرکار کا معجزہ نہیں، ایک معجزہ باقی ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا، قرآن ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ معجزہ آپ کے موسیٰ کو ایسے دیے، عیسیٰ کو دیے، آپ کو کیا دیے؟ بولے مجھے قرآن دیا۔ وہ قرآن وہ معجزہ ہے جس نے انتہائی جنگجو قوم، انتہائی فحاش قوم، انتہائی بدتمیز قوم، انتہائی بد اخلاق قوم کو 23 سال کی قلیل مدت میں دنیا کی سب سے نیک، سب سے متقی، سب سے بہادر، سب سے بااخلاق قوم بنا دیا اس قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ نے، اور اس قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ جب قرآن آپ کو چھوڑے گا تو ظالم تم پہ مسلط ہو جائے گے، اور ظالم آج تم پہ مسلط ہو گئے، ساری دنیا میں مسلط ہو گئے۔ مسلمان نام رکھ کے مسلط ہو گئے، جن سیسی کی طرح مصر میں، کہیں جو ہے بشار الاسد کی شکل میں، کہیں حسینہ واجد کی شکل میں، اور کہیں دوسروں کی شکل میں۔ تو یہ مختصر ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہودیوں کے پاس یہ ان کی کتابوں سے بھی ہے، کچھ اپنے بھی ہیں، یہ ہے کہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 نشانی یہ ہے، یہودی کون ہوا تو میں نے بتا دیا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں انجیر پیدا ہوں گے۔ انجیر ہوتے نا، ہم انجیر بولتے ہیں، انجیر ہے وہ پیدا ہوں گے۔ 1800 سال سے انجیر کا باغ نہیں تھا وہاں، اور وہ باغ بھی بن گیا، پھل بھی نکل آئے۔ ایک نشانی یہ
ایک نشانی ہے کہ گائے جو ہے لال بچیا جنم دے گی، یعنی اور ایک گائے کو دے گی جس کا رنگ لال ہوگا، وہ بھی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس کی بڑی جو ہے اس کو دیکھ بھال اچھی طرح ہوئی اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اب اس کو تخت کے اوپر اس کو وہ کیا کہتے ہیں چڑھاوا پیش کرنا، وہ ان کو محفوظ رکھا انہوں نے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اردن کے اور اسرائیل کے درمیان جو دریا ہے وہ سوکھ جائے گا، اب صرف 2.5 فٹ پانی رہ گا، باقی دریا سوکھ چکا ہے۔ دوسری طرف سے پانی لا کے ڈال رہے تو وہ بھی نہیں ٹھہر رہا۔ ایک ان کا یہ ہے کہ وہ پھر ہیکل تعمیر کریں گے، جو انہوں نے تقریباً اب اپنا تخت وغیرہ سب تیار رکھا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرانا باقی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر اخبار جو پڑھتے ہیں پڑھا ہوگا کہ چند سال پہلے وہاں بیت المقدس میں زلزلہ آیا تھا ہلکا سا، جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ زلزلہ نہیں تھا، انہوں نے آرٹیفیشل مصنوعی زلزلہ اسرائیل نے لایا تھا، کیونکہ اس کو توڑیں گے نہیں، اوپر چڑھ کے جیسے یہاں توڑا تھا اس کو زلزلے کے ذریعے گرا دیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں، زلزلہ آیا، جب گر جائے گا تو ان کا تعمیر ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، آپ تیار بیٹھیے اس کے لیے۔ اور ایک نشانی ہے کہ یروشلم میں یہودیوں کا پائے تخت ہوگا، امریکہ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی ان کا اسرائیل کا پائے تخت یروشلم ہے، اور چند ملکوں نے بھی کر لیا، آہستہ آہستہ سو بھی کرتے جائیں گے۔ پہلی بار 1947 سے بعد سے آج تک پہلی بار ہندوستان نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا یونائٹڈ نیشنز میں۔ پہلی بار آپ جس کو آپ کے بہت بڑے لیڈر تھے، آپ مانتے، میں تو نہیں مانتا، بڑے جو ہے بات تو ہمارے بہت اچھے مسلمان لوگ بھی بولتے ہیں، بہت سیکولر آدمی تھے، میں بولتا ہوں انتہائی کمیونل تھا، بی جے پی سے خطرناک تھا، نرسمہا راؤ جس کے نام پہ آپ نے برج بنایا۔ پہلی بار اس نے یہودیوں کا قوت خانہ کھولا۔ پھر اڈوانی گئے، جب اڈوانی گئے وہاں پہ یہودی ریاست کو، تو میں نے لکھا ہے اور وہ چھپا بھی ہے ریڈین میں، میں بولا ڈونٹ پلے وتھ فائر، تم آگ سے کھیل رہے ہو، ایک دن کی بربادی ہے، ان کے ساتھ تم بھی برباد ہو گئے۔ اور ایک نشانی ہے کہ دنیا بھر کے یہودی وہیں سمٹ آئیں گے۔ آپ دیکھیے روز نئے بستیاں بن رہے ان کے، اخبار میں پڑھتے ہیں آپ کیا کر رہے، چیخ کر کیا کر سکتے آپ، بدلا تو لے نہیں سکتے، طاقت تو ہے نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 60، اپنے ہتھیار اور گھوڑے تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ دبدبا رہے۔ آپ کے ہتھیار کیا، موبائل، اچھے داڑھی والے ٹوپی والے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پیچھے عورت برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل چل رہی ہے، ایک ہاتھ سے چل رہا۔ میں ٹرین میں آ رہا تھا، ابھی بنارس سے آ رہا تھا، لکھنؤ گیا، لکھنؤ بنارس، تو مسلمان کوئی لوگ آئی تھی، اوپر ایک لڑکی بیٹھی تھی اور میرا بھی اوپر تھا، میں گھنٹوں دیکھا وہی کرتی رہی۔ میں پھر بولا آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ جی۔ میں نے ترجمے سے پڑھا؟ جی نہیں۔ بولا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ اعظم گڑھ۔ میں نے کہا آپ کو دارالمصنفین پتہ ہے؟ نہیں۔ تو اس میں نے کہا مدرسے میں پڑھے؟ ہاں مدرسے میں پہلے پڑھے۔ آپ کو دارالمصنفین پڑھا نہیں ہے؟ آپ کو شبلی نعمانی کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے شبلی نعمانی کا۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی، انتقال ہو گیا تو سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد نے کمپلیٹ کی۔ شبلی نعمانی نے الفاروق لکھی، حضرت عمر فاروق پہ۔ شبلی نعمانی نے سیرت عائشہ لکھی۔ شبلی نعمانی نے المامون کتاب لکھی، اور وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے نوجوان کو نہیں معلوم، ان کے ہاتھوں میں مجاہب ہے۔ شرم نہیں ہے ان لوگوں کو جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے شرم استعمال کرتے ہیں، شرم نہیں ہے ان کی لاکھ عبادت ہے، ایک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مسجد موبائل کی جگہ ہے، کیوں باہر نکل کے نہیں یوز کر سکتے آپ 1 گھنٹہ بند نہیں کر سکتے آپ؟ جمعے کو آتے ہیں تو وضو کر رہے تو موبائل چل رہا ہے، اندر آ رہے تو موبائل چل رہا ہے، ایسی کیا اہم چیز ہے؟ میں تو بتانا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی بھی ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ اب اگر حیدرآباد میں تو 1 گھنٹہ گھر جانے کو لگے گا، شرم نہیں ہے آپ کو؟ مجھے معاف کرنا آپ حضرات، مسجد میں بیٹھے جمعہ کی نماز ہے، پہلی صف کے اس میں جو جاتے ہیں زیادہ تر معاف کرنا داڑھی والے اور ٹوپی والے رہتے ہیں، لات مارتے جاتے ہیں۔ ہم جیسے دنیا دار جان جگہ ملی پر جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا، آدمی کو لات ماری چل جاتے، جبکہ یہ لوگوں کے پھلانگ جانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں جانتے کہ گناہ ہے۔ آپ سڑک پہ دیکھیے، اگر 10 گاڑی والے چلا رہے ہیں گاڑی ٹوپی، اور اس میں تو 8 کم سے کم موبائل یوز کر رہے ہیں۔ آپ گاڑی چلاتے ہو موبائل یوز کرتے؟ اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے، اگر کوئی عورت سامنے آ جائے، آپ تو بہت بڑے ڈرائیور، آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوا، وہ بیچارہ ہاتھ پیر توڑ کے دواخانے میں پڑا رہا ہے، اچھا لگتا آپ کو؟
کیوں آپ کچھ دیر کے لیے موبائل سے اگر ایسی کون سی آپ کے گھر میں اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو باہر سائڈ میں روک کے سنو کہ کیا موبائل ہے. یہ آپ امت مسلمہ ہے, یہ ہمارا کردار ہے, مسلمانوں کا کردار ہے. یہ ادھر چلیے آپ کے پرانے محلے میں, پرانے کیوں چھوٹی جگہ چلیے, مسلم محلے میں چلیے, گلیوں میں آپ چلیے, رات کے 10-11 بجے تک آپ کے نوجوان سڑکوں پہ باہر رہتے ہیں اور بزرگ ایک لفظ نہیں بولتے ہیں. وہی غیر مسلم محل میں چلیے, دروازے بند سو اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں, جبکہ حدیث ہے کہ اندھیرا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ, کیونکہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. ہر سرکار کی بات کو کہ آپ خلاف کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جلوس نکالتے ہیں, ہم تو محمد اسلام کے ماننے والے ہیں. ایک بات اس پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں میں, یہ ناجائز ہے, اس جلوس میں شریک ہونا ناجائز ہے. حضرت ابو بکر سے لے کے آج سے 30 سال پہلے تک کسی کو پتہ نہیں تھا جلوس نکالنا ہے سرکار کا. ابو بکر نکالے تھے, عمر نکالے تھے, عثمان نکالے تھے, علی نکالے تھے, صحابہ کرام نکالے تھے, آپ کے تابعین نکالے تھے, تبع تابعین نکالے تھے, ائمہ کرام نے نکالا تھا, مفسرین نے نکالا تھا, محدث نے نکالا تھا. کس نے نکالے تھے جلوس؟ آپ کہاں سے پتہ لگا آپ کو جبرائیل آ کے آپ کو بولے کہ جلوس نکالو سرکار کا؟ جو نکال رہے ہیں, ہاں دجال صحیح, جو نکال رہے ہیں آپ یہ بہت صحیح فرما رہے ہیں, بہت صحیح متفق ہوں سے, یہ بھی دجال ہے. سورہ یاسین میں آئے تھے یا حسرتنا العباد ما یاتی من رسول اللہ کے نبی استاذون, افسوس بندوں کے حال پر کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا مذاق نہیں اڑائے. آپ زبان سے مذاق نہیں اڑا رہے, اپنے عمل سے اپنے رسول کا مذاق اڑا رہے. معاذ اللہ میرے منہ میں خاک. وہ میں سنا, میں تو دیکھا نہیں, میرے گھر میں میری بہن بولی تھی وہ جلوس نکلا, بھائی صاحب کیا تماشے گنبد بنے اس کے سامنے ناچ ہو رہا ہے. مکے میں ناچ ہوگا عید کے دن. قیامت نہیں آئے گی, دجال نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ کپڑے اتار کے نہیں ناچے, مگر مرد آدمی ناچ رہے تھے مکے میں. سینما شروع ہو گئی, دجال نہیں آئے گا. اقبال نے کہا تھا سینما نہیں سنت آزری ہے. اقبال, گاندھی جی, ٹاٹا, یہ سب سینما کے خلاف تھے. سینما بھی دجال ہی ہے, وہ بھی دجال ہے. کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ برہنہ عورتیں, ہر طرح کی فحش حرکت. آپ بچے بیٹھا ہوا ہے, بچہ پڑھ رہا, میں رات میں 12 بجے, اب بچہ پڑھ رہا ہے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ننگے پروگرام دیکھ رہا ہے؟ 12 بجے کون سی پڑھائی ہے رات کی؟ کہ صبح 4 بجے اٹھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ جلدی سو جا, صبح فجر بھی ملتی. ایک آپ نے دیکھا ہو ڈالر پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے, دا نیو ورلڈ آرڈر. ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, دجال کو بھی ایک آنکھ ہوگی. دا نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہے, نیا دنیا کا نظام نہیں ہے, دا نیو ورلڈ آرڈر ہے, یہودی نظام ہے. انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی, ہر چیز کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ. اتنی تیاری کر رہے ہیں کہ باہر نکلتے کہ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کب نمودار ہوگا. آسمان سے اترنے کے ان کے پاس ذکر ہے, آسمان سے اس اترنا, آسمان سے عیسیٰ تشریف لائیں گے. یہ کبھی بھی, وہ ایک صحابی گئے تھے, انہوں نے دجال کو دیکھا, آ کے سرکار کو بتایا کہ میں نے دیکھا اتنا بلند قد, وہ آسمان کو چھوتا ہوا آدمی, اور اس کی ایک آنکھ وہ سمجھائی وہ جکڑا ہوا ہے. کہا کہ پیغمبر آ گئے تمہارے آگے, کہا کہ میری آزادی کا وقت آ گیا. کیونکہ سرکار نے کہا میں اور قیامت ایسے نزدیک ہے, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے 600 سال پیدا ہوئے, کوئی درمیان میں نبی نہیں آیا تھا. ہر وہ شخص کتنا ہی متقی پرہیزگار نہ ہو, اگر وہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے. سورہ احزاب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم النبیین ہیں. اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اس کا سائنٹیفک پروف ہے, سائنٹیفک پروف دے رہا ہوں میں آپ کو. موسیٰ کے زمانے میں اگر موسیٰ وہاں سے آنا, کشمیر کو آنا ہے, ہندوستان کو آنا ہے, تو سال لگ جاتے. عیسیٰ کے زمانے میں بھی سال لگ جاتے. تو اللہ میاں نے ان کو وہ معجزے دیے جو اس وقت کے تھے. موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا, تو عصا دیا, ہاتھ نکالے جیب سے چمکنے لگا, ید بیضا. عیسیٰ کو دیا, مردوں میں روح ڈال دی, جزامی کو چک ہوئے. لیکن اللہ کو معلوم تھا جب حضور کا دور آئے گا تو یہ جو ہے یہ ایک ہنر کا دور آنے والا ہے. ہنر کو اور آج کے باطل علم کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے کاٹنے کے لیے قرآن دیا. اور آج آپ
پیپر ادھر ڈالتے ہیں 1 سیکنڈ میں امریکہ کو مل جاتا. اب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس زمانے میں تو نبی کو آگے سال لگ جاتے آگے بولنے کے لیے. جاپان جانا ہوتا تو پتہ نہیں 25 سال لگ جاتے ہوں گے. لیکن آپ یہاں بھی ڈالیں گے تو جاپان میں مل جائے گا. قرآن کا ایک صفحہ تفسیر کا ڈال دے, ابھی 1 سیکنڈ میں جاپان مل جائے گا, امریکہ میں مل جائے گا. اب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب مانتے ہیں کہ پوری ہدایت آ گئی تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ایون قادیانی مانتے ہیں کہ نبی ہاں ہدایت پوری ہو چکی. جب ہدایت پوری ہوئی تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے تمہارے؟ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہوگا, میں نے پڑھا ہے. ان کی کتابیں ہیں غلام احمد قادیانی کی, مکتوبات ہیں, اور اس میں لکھا ہے, میں معاف کرنا اس ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں, ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں, ہم لوگوں مسلمانوں کے لیے ان رنڈی کے بچوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دینا, ان کی بیٹیاں اپنے پاس لانا. براہین احمدیہ میں یہ ان کا الفاظ ہے. اور یہ بھی لکھا ہے ہم کو آرام نہ مکے میں مل سکتا نہ مدینے میں مل سکتا, ہم کو آرام ملے گا تو برطانیہ ملکہ کے تحت ملے گا. تو جو شخص اپنے آپ کو نبی بول رہا ہے اس کو مکے مدینے میں آرام نہیں ہے, وہ نبی کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آج میں پھرتا رہتا ہوں صاحب, میں بتا رہا ہوں آپ سے, خون کے آنسو ہوتا ہوں. کوئی نوجوان آپ نوجوان کو پکڑ کے بولیے بھیا 10 صحابہ کے نام بتا دو, نہیں بتائیں گے. شاہ رخ خان کی پوری تاریخ بتا دیں گے, 10 صحابہ کے نام نہیں بتا دیں گے. عشر مبشرہ نہیں بولتا میں, وہ صحابہ جن پہ دوزخ کی آگ گرم ان کو چھوڑ دیے, کوئی 10 صحابہ بتا دو. آج آپ مسلمان بچیوں سے پوچھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتا دو, نہیں بتا سکیں گے. ان کی زندگی کے حالات نہیں بول رہا ہوں, پھر نام بتا دو بولو. بیٹیوں کے نام بتا دو بولو, نہیں بتا سکیں. اور ماں باپ بڑے مست تھے, آپ کی بیٹی کام پڑھ رہی ہے, سینٹ ٹائلس میں پڑھ رہی ہے. میں بھی کرسچن مشنری کا پڑھا ہوں صاحب, میں کوئی مدرسے کا طالب علم ہوں, میں بھی آؤٹ سینس کا پڑھا ہوا ہوں. لیکن اللہ میرے ماں باپ کو غریق رحمت کرے. آپ بھی صاحب بھی میرے والد کے شاگرد ہیں. اللہ کا فضل, میرے حبیب, اس کے حبیب کے جوتیوں کا صدقہ, میرے ماں باپ پہلے, میرے اساتذہ اور وہ علماء, علامہ اقبال, میں ان سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. آج آپ کے سامنے جو سب بول رہا ہوں یہ سب ان کی دین ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ. تو انہوں نے میرے دل میں, ٹھیک ہے میں جیسے بھی میرے عمل رہے ہوں گے, لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس سے وابستہ ہوں, اس کے حبیب کے جوتیوں سے وابستہ ہوں. اس لیے میں ڈرتا نہیں ہوں, میرے پاس کوئی احتیاط کا تقاضا نہیں ہے, میں نہیں ڈروں گا. میں خواہ مودی صاحب غلط کریں میں مودی صاحب غلط بولوں گا. اب میں روی شنکر پرساد کو خط لکھنے والا ہوں, یہ ٹرپل طلاق. آج سب سے پہلا منصف میں پہلے صفحے کے, اب پہلا جو وہ لیں گے کیس وہ رہے گا 3 طلاق کا. ہو سکتا ہے میں بھی نہیں مانتا ہے کہ بیٹھک میں 3 طلاق نہیں مانتا, وہ الگ چیز ہے. آپ کون دے بولنے والے؟ کیا میں جا کے وید میں دخل دے رہا ہوں؟ کیا میں جا کے بائبل میں دخل دے رہا ہوں؟ کیا میں جا کے گرنتھ صاحب میں دخل دے سکتا ہوں؟ گرنتھ صاحب کا کام بولنا ہے تو سردار صاحب بولیں گے, میں نہیں بولوں گا. آپ کون؟ میرے علماء بیٹھ کے تصفیہ کریں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. میں اس کو خط لکھنا آنا, ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا, لیکن اٹھتے بیٹھتے گالی گلوچ, اٹھتے بیٹھتے تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسے, کھانا ہے تو ایک وقت کھانا ملے گا, کھاتے کھاؤ نہیں تو نہیں, بیمار پڑ کے دوار دارو نہیں کروں گا. یہ اچھا ہے کہ الگ ہونا اچھا ہے؟ اور پھر تم 3 سال جیل میں ڈال دو گے تو اس کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ حکومت دے رہی کچھ معاوضہ اس کا. یہ بات میں نے کسی لیڈر کی زبان سے سنی, نہ میں نے کسی مولانا کی زبان سے سنی کہ ٹھیک ہے طلاق نہیں دیتے لیکن ٹارچر دن بھر کرتے رہتا. وہ ٹارچر سہنا اچھا ہے کہ طلاق الگ الگ ہو جانا اچھا ہے؟ یہ بھی غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ 3 طلاق دینا ہے بیٹھک میں بالکل غلط ہے, قرآن کے حساب سے بالکل غلط ہے. قرآن میں طلاق کا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں اور سورہ طلاق میں ہے, جا کے پڑھ لیجئے تو اس کا طلاق کیا ہے. 1 طلاق دو, پھر 1 مہینے رکو, پھر طلاق دو, پھر رکو. اب جب 3 مہینے اس طرح گزر جائیں اس کے بعد مل جل نہیں رکھ سکتے تب الگ ہو جاؤ, پھر حلال کی بات ہے. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک انگریز جوڑا مسلمان ہو گیا, غصے میں آگے طلاق 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 بول دیے. مولویوں کے پاس بھاگے, انہوں نے کہا طلاق ہو گئی. آپ کے پاس آپ سب کیونکہ نے مشورہ کیا کہ سید سلمان ندوی کے پاس جاؤ. مولانا کے پاس گئے, انہوں نے کہا نہیں ہوئی طلاق, آپ جائیے رہیے صاحب میں. سب مولوی بھاگے ان کے پاس, بولے یہ کیا کہہ دیا آپ نے, آپ بھی تو حنفی ہے. بولے میں حنفی ہوں, وہ تو حنفی نہیں ہے نا, اس کو اہل حدیث رہنا ہے تو کم از کم مسلمان تو رہے گا, ورنہ وہ چھوڑ دے گا دین. امام شافعی رفع یدین کے کٹر قائل, ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے بغداد میں, الحمدللہ میں نے بھی دیکھی ہے. کٹر قائل آئے, رفع یدین نہیں کیا. تو
تو لوگ پوچھے کیا بات ہے، آپ تو رفعین کی یادیں قائل ہے، آپ رفعین نہیں کیے؟ بولے ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، اس لیے آج ان کے طریقے سے نماز پڑھ لی، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ لاٹھیاں چلتی ہیں مسجد میں۔ کار کافر فکر و تدبیر و جہاد، کافر کا کام کیا ہے؟ فکر کرنا، تدبیر کرنا، جد و جہد کرنا۔ کار ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ فساد کراتے رہنا۔ وحید الدین خان، جہاد کی صرف 19 آیتیں ہیں، تو میں نے کہا روزوں کی 3 آیتیں ہیں، روزے مت رکھو۔ شراب کی 2 آیتیں، شراب پینا شروع کر دو۔ یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ تو اگر ایک لفظ بھی اللہ کا فرمان آ گیا تو ہم پہ فرض ہو گیا، وہ جہاد فرض ہے۔ اور جہاد ایک دیر از نو سروائیول ود آؤٹ جہاد، جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ایک کیڑا بھی اپنی بل سے نکلتا ہے جد و جہد کرتے ہوئے، ایک چڑیا اڑتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے، انڈے دیتی، بچے نکل آتے، دانے چگتی، خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی لا کے کھلاتی ہے۔ آپ دھان بوتے ہیں، زمین پھاڑ کے نکلتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ابھی یہ کائنات نامکمل ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہو جا ابھی روز ایک گیلیکسی ستاروں کی نظر آتی ہے۔ تو پوری کائنات جہاد میں، جہاد ختم ہوا تو زندگی ختم ہو گئی۔ جہاد کے معنی جد و جہد ہے، وہ قتال ہے، وہ آخری صورت ہے، اس کی بھی ہے ضرورت۔ سورہ توبہ جا کے ترجمہ پڑھ لو۔ یہ لوگ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرنے سے بڑا کام ہے؟ قطعی نہیں ہے۔ جو بات کرتے وہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا، اللہ کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا، مسجد حرام کو آباد کرنے اور پانی کو پلانے جانوں سے بڑا کام ہے۔ جا کے ترجمہ ابھی اوپر جا کے مسجد میں پڑھ لو آپ تک۔ یعنی خانہ کعبہ میں نماز قائم کرنے اور پانی پلانے سے بڑا کام اللہ میاں نے اس کو دے دیا کہ اللہ میں راہ میں جان و مال سے جہاد کرو۔ اپنی جان دینا آسان نہیں ہوتی صاحب، سب سے مشکل چیز کسی بھی انسان کی اپنی جان دینا ہے۔ وقت آیا آگ لگی تو بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے لوگ۔ آپ بولتے نہیں صاحب جہاد کی بات مت کرو۔ اور ایک چیز آپ کو سناتا ہوں، ہم توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کرپٹو کرنسی نکلی ہے۔ آپ نے آدھار کارڈ بنایا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آدھار کارڈ بینک سے لنک کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کون سا بینک ایسا ہے جس نے آدھار کارڈ سے لنک نہیں کیا آپ کا؟ آپ کی آنکھوں کی بھی تصویر ہے، آپ کی انگوٹھی کی بھی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ بینک سے پیسہ نہیں نکال سکیں گے، آپ بولیں گے اے ٹی ایم سے نکالو۔ ایک وقت آئے گا بولا بینک ڈوب گیا، آپ کا پیسہ غائب، روتے رہو، ماتم کرتے رہو۔ جب آپ پاس پیسہ نہیں ہے تو اناج نہیں ہے، اناج نہیں ہے تو بچے فاقے کریں گے۔ سرکار کی حدیث ہے قیامت سے پہلے اس وقت ایسا آئے گا جب انسان کا گوشت کھائے گا۔ افریقہ میں ایک نکلی کرپٹو کرنسی، چاول کے دانے کے برابر ہے، اس میں سارا آپ کا ریکارڈ کر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ اسکرین پہ ہاتھ ڈالو تو سب نکل آتا، وہاں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ سب یہودی سازش ہے، ساری کی ساری دنیا کو غلام بنانے کی سازش ہے۔ جب آپ کی ہر چیز آپ روگے، حکومت آپ کے ہر کام میں دخل دینے لگی، ویئر از دا ڈیموکریسی؟ جمہوریت کدھر ہے؟ آپ کا کہاں ہے وہ؟ اور لبرٹی اور فریٹرنیٹی اور سب ایکوالٹی سب ختم ہو گئے، مساوات، آزادی، یہ سب نعروں میں رہ گئے۔ اب حکومت آپ کے ہر کام میں دخل نہیں دے گی۔ جیسے آسام میں کہتا وہ NRS، یہاں بھی آپ کا رجسٹریشن شروع ہو جائے گا کہ آپ حیدرآبادی ہیں کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا ووٹ کاٹ دیا جائے گا، شروع ہو چکا ہے سب۔ اور ہر مسلمان کو، میں بھی شامل ہوں، میرے گھر کا بچہ بھی شامل ہے، ایسا وقت آیا تو جمہوری انداز میں بم پھینک کے نہیں، دنگا فساد کر پھینک کے نہیں، پتھر پھینک کے نہیں، سڑکوں پہ آنا پڑے گا، گھروں پہ کالے جھنڈے لہرانے پڑیں گے، کالا پہننا پڑے گا۔ آج 3 طلاق پہ، کل 1 سے زیادہ شادی پہ پابندی ہو سکتی ہے، پرسوں متبنہ کو آپ کا جائز وارث قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ پال لیے بچے کو تو جائز اسلام میں نہیں ہے، جس کو پال لیتے ہیں اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ایسی آئے گی آپ کے پاس۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بولے نہیں صاحب حکومت مصلحت کا تقاضا ہے، خاموش بیٹھو، پھر آپ کی مرضی، پھر بزدل ہو گیا، آپ ختم ہو گئی امت۔ اس دن امت ختم ہو گئی۔ جب یہ ہوگا آپ گھر میں بیٹھے رہے تو امت ختم ہو گئی، گولیاں چلیں گی۔ میں کشمیر 2 سال رہ چکا ہوں، کوراپوٹ میں جا چکا ہوں، ماؤسٹ ایریا میں جہاں ماؤس ہیں۔ ماؤسٹوں پہ کبھی پیلیٹ مارے آپ؟ گجروں کا جلوس نکلا، پلیٹ مارے آپ؟
जाटों का जुलूस निकाल, प्लेट मारे आप। वो कौन है, वो कौन सा बाबा जिसको जो बंद कर दिए, क्या राम रहीम, उनको बंद कर दिए, उनके हज़ारों लोग जाके ट्रकें जला दिए, सड़कों पे हंगामा करे, उनको प्लेट मारे आप। कश्मीर में आप प्लेट मारे, नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ जिंदगी भर के लिए अंधी हो गई। सही है कि गलत है? ये भी नहीं बोला जाएगा? इतने बुज़दिल लोग हैं। हाँ, बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं जो है हमारे, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। उलमा में, मौलवियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलवी को इस्लाम नहीं मालूम, उन्हें हाफिज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ा देते, इससे आगे नहीं जानते, अक्सर व बेशतर। मैं नहीं बोलता सारे ऐसी हैं, उलमा अलग चीज़ होती हैं उलमा। लेकिन आज क्या है, ख़ुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए इस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक, अपने हिसाब से कुरान को बदल देते। हाँ, और आपको मैंने कहा था कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत खूब नहीं हैं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर की तकबीर, या खाक के आगोश में तस्बीह मनवात, या ज़मीन पे सर के अल्लाह अल्लाह करते रहो। या तो तकबीर बोलो या अल्लाह अल्लाह करो। अगर आप में हिम्मत है तो आप तकबीर बोलेंगे। वो मज़हब मर्दान खुदागाह व खुदामस्त जो तकबीर बोल रहा है, ये मज़हब मुल्ला जमादात व नबादात। तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात। तकदीर के पाबंद कौन है? पहाड़, पेड़, पत्थर। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हम तकदीर के पाबंद नहीं हैं, हम अहकाम इलाही के पाबंद हैं। समझे साहब? हाँ, ये ज़िक्र फ़िक्र, ये मुराक़बे, ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल से बोलो साहब, जो बात निकलती, जो क्या साहब, जो बात निकलती है दिल से असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। क्यों डरते हो साहब? मेरा मुक़द्दर उसके हाथ में है भाई, आपका मुक़द्दर भी उसके हाथ में है भाई, सारे कायनात का मुक़द्दर उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। उसका हुक्म होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मौत का फरिश्ता भी आके रुक जाएगा अगर हुक्म नहीं है तो किस बात से डर रहे हो? अगर अभी तो बोलने को इजाज़त है, जब मुंह पे ताले पड़ जाएंगे उस वक्त बोलोगे। ताले होठों पे पड़ गए यारो, क्या सुनाने की बात करते हो? तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, उस बोलोगे, उस वक्त बोलोगे जब मौका पर उस वक्त रोगे कि काश हमने बोला होता। एक तन्हा मेरे ज़िम्मे क्यों है कार एहतजाज, बोलना सब जानते हैं बोलता कोई नहीं। और एक चीज़ बोलता हूँ, आज के मुसलमान की हालत, अभी वक्त है मेरे पास 10 मिनट, वो मैं 5 मिनट से बढ़ के नहीं लूँगा। आज बुरा नहीं मानना, मौलाना से लेके पान वाले तक मुझे मिला के हमको भरोसा है तो दौलत के ऊपर है। पैसा नहीं है तो परेशान है। दौलत पे भरोसा, जायदाद पे भरोसा, मुलाजमत पे भरोसा, खेती बाड़ी पे भरोसा, तिजारत पे भरोसा, प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा, MP पे भरोसा, MLA पे भरोसा, यही सबसे बड़ा शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा करना सबसे बड़ा शिर्क है। वो MP हो कि प्राइम मिनिस्टर हो कि जो है प्रेसिडेंट अमेरिका का हो, उस पर भरोसा करे आप मुशरिक हो गए, आपका ईमान ख़त्म हो गया। शिर्क ये नहीं है कि बुत के सामने जाके करने वाला बुत नहीं है। आज का सबसे बड़ा बुर्क मादा परस्ती है। चल के देखिए इधर टोली चौकी की तरफ बिल्डिंगें बनी हैं 6-6, 8-8 मंजिल। सऊदी अरब से पैसा इसीलिए आया है। शादियों में सबसे ज़्यादा बदतमीज शादियाँ हैदराबाद की होती हैं। लाखों 15-15 लाख की शादी है और गरीब आपके ड्राइवर की बच्ची बैठी हुई है जिसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। उसको देने को आप पास 5,000 नहीं है लेकिन 3-3 लाख का हॉल किराए पे लेने को पैसा है। जवाब देना पड़ेगा अल्लाह। जब सर सैयद ने कहा कि मुसलमान माशी तौर पे पस्त हैं, माशी तौर पे ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, तो इकबाल ने कहा कि अगरचे ज़र है ज़माने में काज़ीउल हाजात, जो बात मुफलिसी में मयसर है तवंगरी में नहीं। जो इफ्लास में मज़ा है वो दौलत में मज़ा नहीं है।
سبب کچھ اور ہے جس کو کہ تو سمجھتا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں. اگر جمع ہو میری قوم کے غیور و فقور, میری قوم کے نوجوان غیرت مند اور اللہ کے فقیر ہے, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. ربیعہ بن عامر رستم کے دربار میں گئے, بلائے گئے, جنگ کے لیے گئے تھے, اپنا نیزہ خالن پہ مارتے, اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں, پیر میں چپل ہے, نہ زیرہ ہے نہ بختر ہے. اب پوجے کی پوجا کیا ہے؟ بولے اسلام قبول کرو, نہیں تو جذبہ دو, نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ اس تھے. آج ان کے جانشین سونے کے ہوائی جہاز ہیں. امریکہ کے میروں نے منت ہے کہ آؤ بھائی بچا لو ہم کو, کل ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ غلط ہے صاحب. دولت بھی تو اللہ ہی دیتا ہے, دولت بھی تو وہی دیتا ہے, آپ تھوڑی دیتے ہیں. آپ کو دولت پہ بھروسہ ہے؟ نظام کی دولت ہے آج. آپ تو یہیں کے رہنے والے, کچھ بزرگ بھی ہیں, ہے دولت. میں بھی تو بچہ تھا ان کے دور میں, ہے دولت آج ان کی. دنیا کے 4 امیر آدمیوں میں شمار ہوتا تھا. قارون کی دولت ہے آج. اللہ پہ بھروسہ کرو, ہر معاملے پہ اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کیا اس کسی پہ مت کرو, نہ اپنے باپ پہ نہ اپنی باپ پہ. میں یہ نہیں بولتا کہ بے ادبی کرو, لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. ماں باپ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. ماں باپ بھی اپنا فرض ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. ویسے بد نصیب اولاد بھی ہے جب بابا بوڑھے ہو جاتے لے کے اولڈ ایج میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں نہیں ڈالا کہ ماں باپ کی خدمت کرو. جبکہ قرآن میں ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو, ان کے سامنے بات کرو تو کندھے جھکا کے بات کرو اور ان کے لیے دعا کرو, یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی شفقت سے پالا تھا, اس طرح آج تو ان پہ اپنی رحمت نازل کر. اور ہم لے آ کے اولڈ ایج میں ڈال دیتے ہیں اور پھر بولتے 5 وقت نمازی ہیں, 5 وقت نمازی ہیں. اس پہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو مسلمان باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. جو مسلمان ہونا چاہیے کل بھی وہ نہیں ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, مٹ گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو, شکل صورت میں تم ہو نصارہ عیسائی, تو تمدن میں ہنوت, چوتھی منگنی, اس کے بعد میں کیا مہندی, یہ سب کس کی رسمیں؟ آپ کی رسمیں ہیں. یہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. منفعت قوم اس قوم کی ایک ہے, نقصان بھی ایک. ہمارا فائدہ بھی ایک ہے, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور آخری بند سنا کے میں ختم کرتا ہوں کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب. مسجدوں میں صف کون بناتے ہیں؟ زیادہ تر غریب ہی بناتے ہیں, ہم جیسے تھوڑی بناتے ہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب. زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب. پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب. عمرہ نشے دولت میں غافل ہم سے, امت بیضا باقی ہے غربا کی طرف سے. بس آپ سب سے عمر ہوتی جا رہی ہے, انشاءاللہ 80 سال کا ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے صحت مند رکھا ہے. میری نظر میں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان کو ایمان, عزت اور صحت مل جائے, اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے. میرے لیے دعا کیجئے, میری مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ قبول کر لے. میں اپنے نام و نمت کے نہیں کرتا صاحب, یہ اللہ گواہ ہے, میرا دل اللہ دیکھ رہا ہے. میرے نام و نمت کے لیے میرا فٹ بال ہے. میرے کو یہ نام و نم نہیں ہے تو اللہ واسطے میرا بولنا ہے. اللہ قبول کر لے. آپ لوگوں سے اس سے دعا ہے کہ میری مغفرت کی خاص طور پہ دعا کریں. اور وہ میں پھر اقبال کو دہراتا ہوں, انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہ یہ تو رہتے ہیں حیدرآباد کے باہر, لیکن جب بھی 4-6 مہینے میں ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں پہلے سے اطلاع کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں. اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ کتنا ہے, کتنی باتوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ دین کی باتوں کا, سنت, قرآن, شاعر, ادب, پالیٹکس, یہ تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے روشنی ڈالی. اور انہوں نے انصاف کیا جو کچھ انہوں نے عنوان دیا تھا اس سے. میں محفل کی برخاستگی کا اعلان اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ دعا ہو چکی ہے.
محفل برخاست کی جاتی ہے. اس گزارش کے ساتھ کہ کل ہی پرسوں یعنی چہارشنبے کے دن اقبال شناسی کی جو محفل ہے اس میں شرکت فرمائیے. وہ اقبال شناسی کی محفل کو مخاطب کر رہے ہیں جناب محمد ضیاء الدین نیّر. اقبال ایک مفکر شاعر، آپ ان کے صلاحیتوں سے واقف ہیں. انہوں نے بھی 200-250 خطابات یہاں پہ کیے ہیں خطابات. اور آپ سے خاص گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لیتے آئیں. میں پہلے بھی پرسوں بتا رہا تھا کہ اس محفل میں آپ دیکھیں گے 25 سال سے کم عمر کے لڑکے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے ان کو ساتھ لانے کی. اگر آپ دیکھنا چاہیں اور اس وقت نوجوان کہیں تو وہ ٹی وی کے سامنے ہیں، وہ انٹرنیشنل کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہی نہیں، اگر وہ کرکٹ کا میدان بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ نہیں آتے ہیں. تو ذرا اپنے ساتھیوں کو لیتے آئیے اور بچوں. خدا آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے میں نے موہن بھاگوت کو خط لکھا. جب